ایک موقع پر دیر ہو گئی تھی، اور جب ابوبکر صدیق کو حکم دیا ہے کہ ابوبکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھاؤ، بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ کی مانڈی پر سر ہے اور حکم دے رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے باپ بڑے رقیق القلب ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، میرے باپ نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں، فرمایا تم یوسف والی ہو نا، تو مجھے رائے دے رہے ہو، اللہ اور اس کا رسول سوائے ابو بکر کی امامت پہ کبھی راضی نہیں ہوگا، ابو بکر کو کھڑا کرو۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ لیٹ ہو گئے تو عمر فاروق کو آگے بڑھا کے کھڑا کر دیا گیا، اور آپ نے نیت باندھی۔ حضرت عمر کی آواز بہت بلند تھی، جو آپ نے آواز بڑی اللہ اکبر، کان میں آواز پڑی جناب رسول اللہ، میں کون؟ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پہ نہیں ہو، اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کرا دیجیے۔ عمر فاروق کو پیچھے ہٹنا پڑا، حضرت ابو بکر آگے بڑھ کے نماز پڑھائے۔ اتنی بہترین نماز تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو بہو ویسی نماز پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق جب نماز پڑھتے، نفل نماز پڑھتے، سنت نماز پڑھتے، کھڑے رہ کر ہاتھ باندھ کر ان کے طریقوں کو دیکھتے اور پھر اس انداز کو اختیار کرتے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے بڑے بیٹے، یہ بھی ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نماز پڑھتے تھے۔ پھر ان کی نمازوں کو دیکھ کے پڑھا گیا۔ اب یہاں طالب علم جو ہے اساتذہ کی نماز دیکھ کر سیکھتا ہے، اب اساتذہ کا یہ حال ہے کہ کب سجدہ ہو رہا ہے کب رکوع ہو رہا ہے، تو طالب علم اس سے زیادہ اٹھا لیتا ہے آرام سے۔ اصل میں بات اخلاص کی ہے۔ ہم دارالعلوم امدادیہ میں پڑھتے تھے، فارسی اور عربی کا پڑھا۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالستار صاحب مالیگاوی، مفتی مالیگاؤں، مالیگاؤں کے مفتی تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ ہمیں منہاج العربیہ اور میزان اور مالابد بلنا انہوں نے پڑھایا ہے۔ تو مدرسے کے اندر شوکس لگا تھا، اس پہ کتابیں رکھی رہتی تھی اور کانچ کا گلاس تھا۔ ایک دن مغرب کی نماز تک ہمارا مدرسہ چلا، اور مغرب کی نماز کے لیے اذان ہوئی، اور مغرب کی نماز مفتی عبدالصالح فرمایا گیا نماز پڑھ کے سارے بچے جو ہیں طالب علم جائیں گے۔ تو اسی مدرسے میں نماز ہو رہی ہے، ہمارے استاد مفتی عبدالستار صاحب مالیگاوی پہلے سب میں کھڑے ہیں، تمام اساتذہ، ہم بچے لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اب پیچھے بچے مستی کر رہے ہیں، لوگ بچے لوگ کا تو حال ہوتا ہے نماز میں، کچھ نہیں تو ٹانگ کھینچ لیں، کہیں کپڑا کھینچ لیں، بچپنا یہ اسی ہوتا ہے۔ میں بچپنے کے اندر کرتا تھا، لوگوں کی ٹانگ کھینچتا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تو تیرے باپ کی ٹانگ کھینچو، تو میں میرے ابا کی ٹانگ کھینچ دیا ایک دن سدے میں، وہ دھلائی ہوئی کہ تھویداری ہو گئی۔ تو بچپنا تو پھر بچپن ہی ہے، تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پیچھے کی سب میں لوگ کر رہے تھے۔ سلام پھیرتے ہی مفتی عبدالستار صاحب نے 4-5 لڑکوں کو پکڑا جو مستی کر رہے تھے، اور ان کو جھکا کر پیٹ پہ مکہ مارا انہوں نے خود، کہ نماز میں مستی کرتے ہو۔ وہ 4-5 کو مارنے کے بعد جب میرے کو پکڑے انہوں نے، تو میری زبان سے نکلا کہ حضرت آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے؟ چھوڑ دیا انہوں نے، مطلب کانچ میں سے ہم لوگ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ یقین مانیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، کیا استاد تھے! جب ایسے اساتذہ ہوں تو پھر شاگرد کیسے ہوں؟ 3 دن تک جب مجھے دیکھتے تھے روتے تھے۔ میں نے میرے والد سے شکایت کیا کہ میں نے مولانا عبدالستار صاحب کو ایسا کہا تھا، وہ مجھے دیکھ کے روتے ہیں، ابا چل کے ذرا آپ معلوم کرو، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگ لوں۔ میرے والد گئے، فرمایا کہ حضرت اس سے کیا غلطی ہو گئی آپ اس کو دیکھ کے روتے؟ فرمایا عالم صاحب آپ کے بچے نے مجھے نماز پڑھنا سکھا دیا۔ آپ کے لڑکے نے کہا کہ کیا حضرت آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم لوگ کو دیکھ رہے تھے؟ حقیقت میری نظر ان پر پڑ گئی تھی، سدے کی طرف سے میری نظر ہٹ گئی تھی۔ اس لڑکے کے بولنے پہ آج سدے کی طرف میری نظر ہے، یہ لڑکے کی وجہ سے خشوع اور خضوع والی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے اس کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ جب ایسے اساتذہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان طالب علموں سے، یہ انہی اساتذہ کا روحانی برکت ہے جو آج یہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم خود تھوڑا بولا الف ب ت بول دے رہے ہیں۔ یہ انہی کی دعائیں ہیں، انہی کا روحانی فیض ہے، یہ انداز ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ لمبے سجدہ کرنا، لمبا رکوع کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ معرفت اللہ کے اس اونچائی پر ہے کہ یہ 2 ہی نماز میں، یہ 2 ہی رکن ایسے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ایک رکوع اور سجدہ، تو اس کو لمبا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی دعائیں حدیث میں ہیں، رکوع کی لمبی لمبی دعائیں، سجدے کی
بڑے بڑے صحابہ دیکھ کے حیران تھے کہ سجدے میں. ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ نے پیر پر ہاتھ مار کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. تہجد کی نماز میں اتنا لمبا سجدہ کر رہے تھے اور امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے. اتنی لمبی دعا تھی کہ سجدے میں پڑھنے کی دعا مانگ رہے تھے. حضرت عائشہ نے ایڑی پر ہاتھ لگایا تو پیر ہلا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول ان کے جان میں جان ہے. اور ہمارے سجدے کب سجدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ تو فقہ نے نکالا کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پڑھو تو نماز ہوگی. اور 3 سے 2 ہو گئی تو یہ 3 لاس حد رکھی ہے. اس سے آپ 5 لے جاؤ، 7 لے جاؤ، 9 لے جاؤ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا دلی کی جامع مسجد کا. ایک بزرگ 40 سال تک نماز پڑھتے تھے، وہ تکبیر اولیٰ سے. ایک دن عشاء کی نماز میں کوئی پڑھانے والا نماز نہیں تھا، کوئی چھوٹا موٹا حافظ بھی نہیں تھا، کوئی ایسا آدمی بھی نہیں تھا کہ جس کو 10 سورہ یاد ہو. تو یہ بڑے میاں کو فرمایا کہ کیسا تھا آپ نماز پڑھا؟ نے کہا میں نماز نہیں پڑھا. ارے فرمایا حضرت ہم تو 40 سال سے دیکھ رہے ہیں تکبیر اولیٰ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، آپ نماز پڑھائیے. فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ بولے آپ کو سورہ یاد نہیں ہے. فرمایا یہ سب آپ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نہیں پڑھا سکتا. سورہ اولیٰ سب مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں پڑھا سکتا. لیکن حضرت کوئی ہے نہیں، پھر نماز کون پڑھائے گا؟ بہت لوگوں کے اصرار پہ وہ بیچارے بڑے میاں آگے بڑھ گئے. اب 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرتے سارے مقتدی بیچارے لمبے لمبے سب لیٹ گئے. کیوں لیٹ گئے؟ ایک ایک مقتدی نے سبحان ربی العظیم 90 مرتبہ پڑھا. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 90 مرتبہ. کمر رہ گئی، بینڈ ہو گئے لوگ. سلام پھیرتی سب لمبے ہو گئے بیچارے کمر سیدھی کر دی. ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے کہ جب نماز پڑھائی جائے جماعت سے نماز پڑھی جائے؟ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے یہ تو آپ اپنی انفرادی نماز پڑھتے تو لمبے لمبے سجدے کرتے، رکوع کرتے. جماعت کے اندر تو کوئی مریض بھی ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو. آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جماعت کی نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ؟ اللہ کے نبی کی عادت تھی. اس وقت عورتیں جاتی تھیں، بچے لے کے جاتی تھیں، اللہ کے نبی لمبی سورت شروع کرتے اور بچے کے رونے کی آواز آتی، فوراً 3 یا 4 آیت پڑھ کے فوراً رکوع کر دیتے، سجدہ کر دیتے. کیا وہ بیچاری ماں جو ہے نماز سے اس کا دل ہٹ جائے گا؟ بچہ رو رہا ہے. لوگوں نے فرمایا کہ حضرت آپ تو، فرمایا میں نے تو وہی مختصر نماز پڑھی. اب مقتدی حیران کہ مختصر کا یہ حال ہے، لمبی ہوتی تو شاید پھر سحری کے وقت سلام پھرتے ہی. فرمایا حضرت آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے سبحان ربی العظیم لوگ 90 مرتبہ بولے اور سبحان ربی الاعلیٰ 90 مرتبہ. فرمایا ذرا ان بزرگ کا جواب سنو. اللہ ہمیں ایسے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا میں نے تو وہی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے. ہاں لیکن بھائیو ایک بات تھی، اسی لیے میں آگے نہیں بڑھتا تھا نماز پڑھانے. بات یہ تھی کہ میں پہلی مرتبہ سبحان ربی العظیم جب بولتا تھا اس کا جواب جب اپنے پروردگار سے نہ سن لیتا اس وقت تک دوسرا سبحان ربی العظیم نہیں بولتا تھا. جب پہلی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولتا تھا اس کا جواب اپنے پروردگار سے نہیں سن لیتا تھا، دوسرا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بولتا تھا. اللہ ہمیں ایسے نماز کی توفیق نصیب فرمائے. وہی 3 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ. دوستو یہ نماز ہی آپ کو قبر کے اندر سب سے پہلی روشنی یہ ہوگی. اور ذرا غور کر لیں، آپ بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی گھر میں ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ آپ کو گھر میں اکیلے سونا ہے اور 3 بیڈ روم ہے اور ہال ہے اور بیڈ روم میں آپ سو رہے ہیں، کون اکیلے، کوئی نہیں ہے. ذرا کتنی بے چینی ہوتی ہے وہ جب اکیلے جو سوتا ہے اس کو معلوم. اور اگر اللہ نہ کرے بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، کوئی بھی نہیں ہے، تنہا رہ رہا ہے زندگی میں، تو تنہا کی زندگی کوئی پوچھے حضرت کیا حال ہے؟ بس جی رہے ہیں بھائی، سب چلے گئے ہیں، ہم ہی نالائق آدمی رہ گئے زندگی میں، اب ہم کو زندگی کاٹنا ہے. اکیلے زندگی آدمی کاٹ نہیں سکتا. اس لیے حضرت آدم کو جنت میں جب بنایا تو اکیلے حضرت آدم بھی جنت میں گھبرا رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کیا کیسے دل کیسے کٹے گا. تو بائیں پسلی سے سوئے تھے، بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کر دیا، اب مائی حوا کے ساتھ دل لگا. اس دنیا میں جب آپ تنہا ہو، 63 سال کی عمر،
65 سال کی عمر، 60 سال کی عمر گزار رہے ہیں آپ اس دنیا میں، آپ تنہا ہو، اکیلے ہو، ایک ایک دن یہ 24 گھنٹہ آپ کا 8 دن کے برابر کٹتا ہے کہ نہیں اسی دنیا میں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ قبر میں جانے کے بعد اکیلے تنہا آپ رہیں گے اس قبر کی اندھیری میں، اور برسوں، 60-70 نہیں، برسوں، لوگ ہزاروں سال سے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگ 100 سال سے قبر میں پڑے ہیں، اور ابھی اللہ جانے کب قیامت آئے گی، کب تک پڑے رہیں گے قبر میں۔ اسی طرح ہم آج کل میں ہمارا انتقال ہو گیا، ہم قبر میں جا کے تنہا پڑے رہیں گے، اللہ جانے کب تک پڑے رہیں گے۔ اس قبر کے لیے ہم نے کون سا ساتھی اپنا بنایا؟ 5 وقت قبر جو ہے وہ آواز دیتی ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ نے کہ اے لوگوں، میں بہت بڑی آزمائش کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، دوسری آواز۔ تیسری آواز، اے لوگوں، میں دباتی ہوں مردے کو، لاش کو دباتی ہوں کثرت کے ساتھ۔ اور پھر چوتھی آواز لگاتی ہے کہ اے لوگوں، میں حساب کتاب کی پہلی منزل ہوں۔ اے لوگوں، یہ من و مٹی کے نیچے تمہیں رہنا ہے اور تنہا رہنا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا وہاں پرسان حال۔ نہ باپ آئے گا بیٹے کے لیے، نہ بیٹا آئے گا باپ کے لیے۔ دیکھتے ہیں آپ کیا حال ہوتا ہے، سارے لوگ دبا کر چل دیتے، اور بعد میں قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور اللہ کی ذات ہوگی، اور وہ قبر میں روشنی کا سامان، زبان کو کثرت سے ذکر کیے۔ یہ تو وہ دور ہے، کبھی ہٹے کبھی کل۔ ہم نسیم صدیقی صاحب مائنٹی کے چیئرمین تھے، میرے کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، ہمارے ایک رشتے دار کا نوجوان لڑکا تھا، بولے مولانا واشی کے اندر مارکیٹ میں کام کرتا تھا، اٹیک آیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی ہے، علامت قیامت کی نشانی، اچانک کی موت ہوگی۔ اور بیماری، جس کو بیماری ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، اے مبتلا مرض، تو اچھے ہونے کی تمنا مت کر، ہو سکتا ہے تیرا اچھا ہونا تیرے لیے باعث زحمت بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بیماری کا کفارہ گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، جس میں سب سے بہترین بیماری ہے بخار۔ بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بخار کے اندر دردک کرتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں پورے بدن کے گناہوں کے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ جب یہ حدیث فرمائی تو ابو ہریرہ نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بخار رہے۔ مستجاب دعا تھے، بخار چلا گیا، 2 مہینے میں کمزور ہو گئے۔ اللہ کے رسول کا پوچھے، فرمایا وہ نا خیریت تو ہے؟ فرمایا رسول آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ فرماتے بخار، آپ نے فرمایا بخار جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، میں نے دعا مانگی اللہ مجھے بخار رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جو حدیث دیکھی، اللہ کے نبی مفہوم سمجھا رہے، اگر اللہ کے نبی نہ سمجھائے تو ابو ہریرہ کو سمجھ میں نہ آئے۔ آج ہم قرآن کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں بغیر ماہر کے۔ فرمایا اللہ کے بندے، مانگ سے کوئی چیز، بخار بیماری اللہ سے مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ مجھے راحت والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ لیکن جب اللہ بیمار کرا دے تو صبر کے ساتھ اس بیماری کو برداشت کرو، اس میں وہ کفارہ ہے گناہوں کا، مانگ کے مت لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو، دعا مانگو ابھی، فرمایا اللہ میاں یہ بخار ختم کر دے، ختم ہو گیا، مصائب ادایت ہے، ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ عمل کرتے تھے۔ بیمار ہو جائیں آپ، بیماری کا علاج کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے علی، یہ جو آزمائش بتائی گئی ہے، بچہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، اس کو مفلسی آتی ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں لاس پہ لاس ہوتے جاتا ہے، تو اس میں کیسے آزمائیں، کیسے پتہ لگائیں کہ ہم آزمائش میں صبر کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی شکایت کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ کیا ہم اللہ کے فرمایا کہ جب تکلیف آ جائے، تکلیف آنے پر دل مطمئن رہے کہ اللہ کی مرضی جس حال میں اس حال میں ہم رہ رہے ہیں، فرمایا یہ آزمائش ہے۔ اور اگر تکلیف کے اندر بھی یہ ہوا کہ اللہ نے کیا مصیبت، میں ایک ملا تھا جو میرے کو تمثال دیے، فرمایا یہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، یہ اس کے غلطیوں کا، گناہوں کا عذاب اس پر آ رہا ہے، اور صبر کر رہا ہے بندہ۔ تو دوستو، یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا، دیکھیں ایک چھوٹا سی حکم ہے، ایک دم ذرا سی، میں نے بارہا بتایا، لیکن نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں روہا گیا تھا، 40 سال سے ایک صاحب جماعت میں لگے تھے، روہا کے امیر جماعت تھے۔ میں نے یہ حدیث جب بتائی، یہ سنت کا چھوٹا طریقہ بتایا، آپ یقین مانیں
کہ بہرحال بیچارے دیندار تھے، مخلص تھے، رونے لگے اور فرمایا کہ حضرت آج تک میں کبھی سنڈاس میں جانے میں نے کبھی یہ احتیاط ہی نہیں کیا کہ میرا بایاں پیر پہلا جائے کہ دایاں پیر پہلا جائے۔ چھوٹی سی سنت ہے اللہ کے نبی کی کہ بیت الخلا میں جب جائیں تو آپ پہلے بایاں پیر ڈالیں، اور جب مسجد میں آئیں آپ تو پہلے دایاں پیر ڈالیں۔ چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی چھوٹی سنت کتنی اہم ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ نہ کرے آپ نے بیت الخلا میں پہلا سیدھا پیر ڈال دیا، آپ نے بیت الخلا کو کیا بنا دیا؟ کس کے مانند بنا دیا؟ اللہ کے گھر کے مانند بنا دیا۔ اور اللہ نے کرے مسجد میں کھڑے رہ کے ذرا دیکھیے گا، برسوں سے نمازی آتے ہیں، ذرا کھڑے کرے دیکھیے، اس مسجد میں نے کئی لوگوں کو، بڑے میاں لوگوں کو بولا ہوں کہ آپ بایاں پیر ڈال دیے، جائیے آپ بجائیے، پہلے سیدھا پیر ڈال کے اللہم افتح لی پڑھیے۔ کوئی تمیز نہیں ہے، تو منہ پوچھتے ہوئے ہستی تڑاتے ہوئے چلے آئے، بایاں پیر پہلے ڈال دیے مسجد میں۔ اب پڑھتے رہیے آپ نماز، خوشو خضو آئے گا، پہلے ہی آپ کی انٹری غلط ہو گئی، پہلی سنت چھوڑ دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنی اہم عمل ہے، میں یہ اہمیت بتا رہا ہوں جناب رسول۔ چھوٹی سی عمل ہے، دسترخوان بچ جائے اور سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلا، پہلے تو دسترخوان بچھاتے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دسترخوان بچھائیں گے، برتن رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب بھی ایمان والا کوئی کام شروع کرتا ہے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بسم اللہ والا برکت اللہ بول کے سب لوگ بیٹھ گئے، اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شیطان کا اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کی پوری ٹیم جناتوں کی رہتی ہے۔ اور اگر بندے نے بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں پڑھا، اب وہ انسان کھا رہے ہیں لیکن ان انسانوں کے ساتھ شیطان کھا رہے ہیں۔ اب جب شیطان کھا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص نے لڑکے نے پوچھا کہ حضرت میں بہت اچھی نماز پڑھتا تھا، بہت اچھی نفلیں پڑھتا تھا، اب کچھ دن سے بالکل نہ نماز پڑھنے کا دل ہوتا ہے اور نہ نفل پڑھنے کا دل ہوتا ہے، نہ قرآن پاک پڑھنے کا دل ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا اس میں 3 وجہ ہوتی ہے، یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اس دور کے علماء نے، امام ابو حنیفہ کا عصر، اس دور کے امام حنیفہ تھے، اللہ نے وہ علم دیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے ہم کلاس تھے، مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد رشید تھے، جو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے والد بزرگوار ہیں۔ مولانا مملوک علی صاحب شاگرد تھے مولانا عبدالغنی مجددی کے، مولانا عبدالغنی مجددی شاگرد تھے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا اسحاق صاحب مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ مولانا اسحاق نواسے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، پر نواسے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے۔ مولانا رشید احمد صاحب نے کہ 3 بات ہوگی، یا تو غیر جنس کے ساتھ تم بیٹھتے زیادہ ہو گئے۔ غیر جنس کا مطلب سمجھ گئے؟ ہم جنس بولا جاتا ہے کہ ہم جنس میں بیٹھیں مطلب مردوں کے ساتھ بیٹھیں، غیر جنس کے ساتھ بیٹھیں مطلب عورتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یا تو آپ کی صحبت غیر جنس کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی کثرت سے عورتوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، یا پھر آپ کے کھانے کے اندر مکروہ یا حرام کھانا جا رہا ہے، مشکوک کھانا جا رہا ہے، اور یا تو پھر آپ کثرت سے گناہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف سے دل ہٹ جاتا ہے۔ اور مولانا آصف تھانوی سے پوچھا کہ حضرت ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب تو ہم گنہگار بندے ہیں، پتہ کیسے لگائیں کہ اللہ کے ادھر قبول ہو گئی؟ کتنا آسان طریقہ بتایا اللہ ان بزرگوں کو، قبر کو نور سے بھر دے۔ فرمایا اگر ظہر کی نماز کی توفیق ہو گئی اور تم نے توفیق ظہر کی پڑھ لی تو سمجھنا کہ اللہ نے فجر کی قبول کر لیا ہے، تو پھر اپنے دربار میں دوبارہ ظہر میں تمہیں پھر بلا لیا ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اور اگر ٹال رہے ہیں، اذان کو سن کے چل رہے ہیں، شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، مسجد جا نہیں سکتا ہو، بیماری ہو، ریا بار بار خالی ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو فرمایا کہ عذر کیا ہے، وہ گھر میں، کیونکہ اب اگر جماعت سے جائے گا اس کی ریا خارج ہوگی، بدبو آئے گی، دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ شرعی عذر کی بنا پر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ شرعی عذر کے بنا پر آپ صبح سوئے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اذان پر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، اللہ والے فرماتے ہیں کہ لیکن جب اٹھو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کے بعد کوئی کام کرو، کیونکہ اب ادا کرنی تھی لیکن ادا میں غفلت ہو گئی، تو اب اس کو قضا فوراً ادا کی جائے۔ اب آج تو ہماری نماز قضا ہوئی تو بولے ابھی ظہر میں قضا ادا کر لیں گے، گارنٹی ہے کہ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ یہ اللہ والے بتاتے کہ فوراً
ٹھیک ہے، آپ طلوع آفتاب کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی پہلے آپ قضا نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ ادا کرنے کی توفیق دے دے گا۔ غفلت سے نماز، اور غفلت سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ،